شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تقریباً آدھا گزر گیا ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اللہ ہی رب العزت جانتے ہیں کہ مہینہ کتنا مبارک ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس مہینے میں عبادت کر کے بتلایا ہے کہ یہ مہینہ کتنا عظیم اور مقدس ہے، اور کتنی برکتیں اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی اللہ کے بندوں کے اوپر حاصل ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا رمضان المبارک میں، تو تین چیزوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اضافہ فرما دیتے تھے۔ یعنی تین چیزیں آپ علیہ السلام کی ایسی تھی کہ جن کے اندر آپ رمضان المبارک کے اندر اضافہ فرما دیتے تھے۔ وہ تین چیزیں کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، اور اس کے اندر کثرت۔ عبادت تو یوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے پہلے بھی بڑی کثرت سے کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی عبادت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کے پیر جو ہے وہ رم کر جایا کرتے تھے۔ نماز اس قدر آپ کی لمبی ہوتی تھی۔ عام نمازیں بھی آپ کی لمبی ہوتی تھی، لیکن رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کثرت فرماتے۔ دوسری چیز صحابہ کرام کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر جس چیز کے اندر اضافہ فرماتے وہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ خیرات۔ آپ دوسرے دنوں کے اندر بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان المبارک میں جس کے اندر اور دنوں کے مقابلے میں اضافہ ہوتا، وہ تھا آہوزاری دعا، اللہ رب العزت کے سامنے رونا اور اس سے مانگنا۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بتلایا ہے کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے خاص نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس مہینے کے اندر عبادت کے اندر جو ہے اضافہ کرتے، عبادتوں کو بڑھا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پیش نظر اس کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی وجہ سے جنت کو پورے سال جو ہے سجاتے ہیں، اور رمضان المبارک آنے سے پہلے جنت کو خوشبو سے دھنی دی جاتی ہے اور خوشبو سے مہکایا جاتا ہے، اور رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر روز رمضان المبارک کے راتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے۔ تو یہ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے اس مہینے کے عبادت کے اندر گزارا ہے، بلکہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، نیکی کمانے کا سیزن۔ جس طرح سے کمائی کا سیزن آتا ہے نا سال کے اندر، ہر آدمی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا بھول جاتا ہے، اور وہ اس سیزن کے اندر کمانا چاہتا ہے، راتوں کی نیند قربان کر رہا ہے۔ کیوں کہ بھائی کمائی کا سیزن ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کما لوں اور پھر کچھ دنوں تک جو ہے اس کو کھا لوں۔ تو یہ اسی طرح سے رمضان المبارک بھی نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں بندہ تھوڑی سی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کا بڑا اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ اسی طرح سے اس کی دوسری مثال یہ ہے رمضان المبارک کی کہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح سے آپ موسم بہار کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم باغات میں جاتے ہیں، چاروں طرف پھلواریاں ہیں، چاروں طرف پھول مہکے ہوئے ہیں، اور درخت کے اوپر نئی نئی بہاریں ہیں، بازاروں کے اندر نئے نئے پھل ہیں، اور باغیچوں کے اندر بہاریں ہیں، پھول ہے، ہریالی ہے۔ یہی عالم ہے رمضان المبارک کا کہ رمضان المبارک بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس طریقے سے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر دیکھیں کہ
تراویح نیکی کا ذریعہ، روزہ نیکی کا ذریعہ، اور اس کے اندر جو ہے پھر ایک نفل کام کرنے کے اوپر اللہ رب العزت فرض کا ثواب دے رہے ہیں، یہ بھی نیکی کا ذریعہ۔ تو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں نیکیوں کو پھیلاتے ہیں کہ جس طرح موسم بہار میں چاروں طرف بہار ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے گل و گلزار ہوتے ہیں، اسی طرح سے رمضان المبارک جو ہے اللہ رب العزت نے یہ نیکیوں کا موسم بہار بنایا ہے۔ کہیں قرآن کی تلاوت ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں روزے کے وقت میں افطار کے وقت دعا ہے، اور کہیں اس کے بعد میں جو ہے نمازیں ہیں، اور پھر رات میں تراویح کی نماز، اور اس کے بعد میں تہجد کی نماز، اور دن میں قرآن کریم کی تلاوت۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نیکیوں کو پھیلایا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تیسری مثال آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ رمضان المبارک ایسا ہے جسے کہتے ہیں گولڈن چانس، ہر آدمی کے لیے جو ہے چانس ہے نیکی کمانے کا، کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے سی عبادت کرے، اللہ رب العزت جو ہے اس کو نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بندوں کو تلاش کرتی ہے رمضان المبارک میں۔ خود نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر روز اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں رمضان المبارک میں، اور کوئی دن رمضان المبارک میں ایسا نہیں جاتا کہ اللہ رب العزت افطار کے وقت میں دعا مانگنے والوں کی دعا نہ قبول کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر رمضان المبارک کو گزارے۔ یہ بڑا مبارک اور مبارک مہینہ ہے۔ اکابر نے اس مہینے کو کس طرح سے گزارا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کا رمضان اس طرح گزرتا تھا کہ پوری رات جو ہے تراویح ہوتی تھی، ادھر تراویح ختم ہوئی، ادھر سحری کا دسترخوان بچھا، ادھر سحری کا دسترخوان اٹھتا تو اذان ہو جایا کرتی تھی، اور اذان کے بعد میں نماز پڑھتے تھے۔ پوری رات یہ عالم رہتا تھا ان کا، پوری رات نماز پڑھتے تھے، یہی ان کی مستورات کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر مستورات بھی تراویح کی نماز کے اندر شریک ہوتی تھی، گھر کا کوئی حافظ تھا وہ نماز پڑھاتا تھا، مستورات پردے کے اندر نماز پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ حافظ کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی دوسرے حافظ کا انتظام کیا، وہ آیا اور اس نے 4 پارے تراویح کی نماز کے اندر پڑھے۔ سحری کے وقت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر آئے تو عورتوں نے شکایت کی کہ آج تو آپ نے ایسا حافظ بھیجا کہ اس نے ہماری نماز اور تراویح خراب کر دی، آج ہماری رات برباد ہو گئی ہے، صرف 4 پارے پڑھے۔ دیکھیے کیا عالم تھا ان کی گوتوں کا بھی کہ وہ اور رات میں 4 پارے پڑھنے کو بھی کم سمجھتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم 1.25 پارے کے اندر جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، 1.25 پارا اور 1 پارا 1.5 پارے کے اندر ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ اللہ رب العزت کے سامنے جانے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر عبادتیں تلاش کرتا ہے، جب اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے پھر مجلسوں میں اس کا دل یوں کرتا ہے کہ کب میں مجلس سے فارغ ہوں اور اللہ رب العزت کے سامنے جا کے اس کی بندگی کروں۔ کبھی تلاوت کو ذکر کرتا ہے، کبھی نماز کو ذکر کرتا ہے، اور کبھی تسبیحات کو ذکر کرتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی محبتیں اس کے بندوں کے اوپر نثار ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی یہ لاک ڈاؤن ہے، اس میں تو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں سے فارغ کر دیا ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے ہمارے پاس میں دنیا کا، کوئی تقاضا ہمارے اوپر نہیں ہے، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، نہ کمائی کا کوئی پریشر ہے کہ مجھے کمانے جانا ہے، وہ کام پہ جانا ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں سے فارغ کر دیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ جو ہے ہم عبادت کے اندر گزار سکتے ہیں۔ اب آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس 2 عبادت رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں، ایک تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا تقاضا تو یہ تھا کہ مزید عبادتیں کرتے، صدقات و خیرات کرتے، نمازوں کے اندر ہمارا اضافہ ہو جاتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی شروع کر دی، یہ تو پورے سال پابندی کرنی تھی، نمازیں تو پورے سال تھی، اور رمضان المبارک کا روزہ تو رمضان المبارک میں فرض ہے۔ کیا کون سا کمال کیا ہم نے رکھ کے؟ کمال تو یہ ہے کہ مزید عبادتیں ہو، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو، اللہ کی یاد اور اس کی تسبیح کے اندر اضافہ ہو، راتوں کے اندر اضافہ ہو، ہم رات کو جو ہے
یوں نہ سمجھے کہ سو جائے اور ہمیں آرام کرنا ہے۔ جب موسم بہار ہوتا ہے اور جب نیکیوں کا سیزن آتا ہے تو آدمی اپنی نیند قربان کر دیتا ہے، راحتیں قربان کرتا ہے۔ تو یہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے، ہم اپنی نیند قربان کریں رمضان المبارک میں، اور ایک رمضان المبارک میں ہم اپنے جسم کو تھکائے اس مہینے کے اندر، اور اللہ کے دربار کے اندر ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ مولا ہمارے پاس عبادت تو نہیں ہے، ہمارے پاس سالوں کی نماز تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف رمضان المبارک کا یہ جاگنا ہے، ہم اسی کو لے کے آئے ہیں تیرے لیے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو حالات مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو سازگار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔